बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ख़बर ये है कि कोई नई पार्टी तो हरगिज़ नहीं बन रही और ना हम देख रहे हैं कि पीटीआई में कोई लोग जा रहे हैं नए। हम मुस्तफ़ा खोखर की बात करें ख़ास तौर पे। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर है कि जो सेमिनार हो रहे हैं उसमें ये 4-5 लोग जो रूहे रवां हैं इसके, मिफ्ता इस्माइल इन द फोर फ्रंट, मुस्तफ़ा खोखर, दोनों अपनी अपनी पार्टी से नाराज़ हैं। और मुस्तफ़ा खोखर साहब का तो मेरा ख्याल है ये दुरुस्त होगा कहना कि ही इज़ नो लॉन्गर विद पीपल्स पार्टी। उनको कहा गया था रिज़ाइन कर, उन्होंने रिज़ाइन किया। और मिफ्ता इस्माइल हैं, वो नाला हैं बहुत। वो कहते जी मेरे साथ ज़्यादती हुई, जिस तरह से मुझे निकाला गया। और वो कहते हैं बताएं जी डॉक्टर साहब ने अभी तक क्या अचीव किया, दैट्स हिज पोजीशन। और साथ वो अब ये भी कहते हैं कि जी पाकिस्तान 70 साल से बड़े मसाइल उसको दरपेश हैं और कुछ उस पर हम कर नहीं रहे, वी आर जस्ट टिंकरिंग अवे ऑन द साइड्स एंड एक्चुअली जो रिफॉर्म्स की ज़रूरत है वो हो नहीं रहे, और उस पर मैं बात करूँगा। और शायद खाकान अब्बासी साहब जो आपको मालूम है कि वो उनका एक अपना स्टैचर है पार्टी में और वो बात खुल के बड़ी करते हैं। ही इज़ वन ऑफ दोज जो हमेशा कहते थे कि हमें नया मैंडेट चाहिए, हमें नई गवर्नमेंट नहीं चाहिए, एंड ही वाज अगेंस्ट ये जो पूरी अरेंजमेंट हुई। बहरहाल अभी तो जो शायद खाकान अब्बासी साहब हैं वो और पार्टी के जो लोग हैं वो इस बात पर बहुत मेरा ख्याल है कि दे हैव मैनी क्वेश्चंस इन देयर माइंड कि मरियम नवाज़ साहबा को जो रोल दिया गया, इतना अहम रोल, चीफ ऑर्गेनाइज़र भी, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी, तो उस सूरत में इन लोगों का क्या बनेगा। याद रहे कि ये लोग पहले माने जाते थे कि ये मरियम नवाज़ साहबा के ग्रुप में हैं। अब तो ये शायद खाकान अब्बासी साहब की बात है, और ये 3 लोग हैं जो बड़े की हैं इस वक्त, और साथ ही और लोगों को भी मिलाएंगे, यानी कि जैसे कल बहुत मरतबा एक्सप्लेन कर चुके हैं, और पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलाएंगे। जो 5 मेजर सिटीज़ में ये किए जाएंगे सेमिनार, और मामलात जो हैं जो दरपेशा मुल्क को, चाहे अंडर डेवलपमेंट है, चाहे इक़्तिसादियात की जो क्राइसिस है वो है, चाहे बलूचिस्तान का मामला है, चाहे सिंध की डेवलपमेंट का, और चाहे फेडरेटिंग यूनिट्स का मामला है, तो ये सब चीज़ों पे वो कह रहे हैं कि जी हम बात करेंगे और हम अपने जो तजुर्बे के बुनियाद पे, समझ की बुनियाद पे हम लेके आएंगे सामने प्रपोजल्स। तो हम इसको क्या करेंगे, हम कहेंगे मोर पावर टू यू। अलबत्ता हम ये नहीं करेंगे कि बहुत सारे शोज़ इस पे कर देंगे, कोई नई पार्टी आ रही है, नई पार्टी बन रही है। देखिए, नई पार्टी नहीं बनेगी, ये हम आपको बिल्कुल बड़े वसूख के साथ कह सकते हैं। लेकिन ये भी कहना दुरुस्त होगा कि क्योंकि पाकिस्तान में डोर कहीं से खिंचती है, पपिटियरिंग होती रही है, पीछे से कोई धक्का दे के तो आगे सहारा दे के या धक्का दे के लोगों को फ्रंट लाइन पे लाते रहे हैं, और पार्टीज़ जो हैं इस्टेब्लिश्ड उनको अंडरकट करने के लिए। और अभी भी जैसे MQM का कराची में कहा जाता है कि जी कैसे ही एकदम ये सब इकट्ठे हो गए, जब ज़रूरत थी तो इन सबको अलग अलग कर दिया गया, अब इनको इकट्ठा कर दिया गया। तो वो एक अपनी साथ एक मामला चलता रहा है, जिसकी बेसिस पर अब जब ये लोग सेमिनार करने चले हैं तो बहुत से लोगों ने बात की कि जी नहीं कोई पार्टी बनने जा रही है। और फिर आई वुड से कि इनएविटेबल क्वेश्चन टू आस्क गिवन पाकिस्तान्स बैकग्राउंड, पावर प्ले की जो बैकग्राउंड रही है और जो हिस्ट्री रही है, बैकग्राउंड क्या फोरग्राउंड अभी भी ऐसे कहीं ना कहीं हो रहा है। तो ये जो मामला है ये हम कहेंगे कि ये मुख्तलिफ है, कोई नई पार्टी बनने नहीं जा रही। मिफ्ता इस्माइल साहब की बहुत अच्छी गहरी दोस्ती थी जनरल बाजवा से भी और भी लोगों से, और हमने जनरल बाजवा से तारीफ़ भी इनकी सुनी है, इन अ रूम फुल ऑफ 40 पीपल, उन्होंने कहा बड़ी इनकी तारीफ़ की, और तो इनकी दोस्ती भी थी बड़ी। तो अब एनीवे जनरल बाजवा तो जा चुके हैं, और हमें नहीं नज़र आता कि इनमें से कोई भी ऐसा है कि जो ये समझता है कि जी जो फ़ौज है वो कोई अब ऐसा रोल प्ले कर सकती है कि हम जी उनके पपेट्स बन जाए और आ जाएं सामने और पार्टीज़ को अंडर करने के लिए। नहीं, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। हम बड़े वसूख के साथ ये कह सकते हैं। कम होता है, मुश्किल होता है कि पाकिस्तान की सियासत में कोई आप गारंटी से बात करें। वैसे तो अगले सांस का नहीं इंसान को पता, लेकिन बहरहाल
یہ تو کلیئر ہے کہ دیر از نو نیو پارٹی کمنگ. نمبر 2 جو یہ کر رہے ہیں بہت اچھا کر رہے ہیں, ضرور کریں, مور پاور ٹو دیم. اور یہ جو اپنی اپنی بات ہے, جو پلیٹ فارم سے ان کی آواز اٹھے گی, وہ اپنی جو پارٹیز کے اندر, خاص طور پہ ہم پی ایم ایل این کا کہہ سکتے ہیں, پی ایم ایل این میں جو ناراضگی ہیں, بہت سوال اٹھ رہے ہیں. اچھا کیا ہوگا, مریم نواز صاحبہ کا کیا رول ہوگا, نواز شریف صاحب کب آئیں گے, کون آگے جائے گا کون پیچھے جائے گا. پارٹی کے اندر تو گروپس بنے ہوئے ہیں یقینی طور پہ. تو اب یہ لوگ جو ہیں وہ دے فیل کہ بھئی کیا یہ مارجنلائز ہو جائیں گے, سائڈ لائن پہ ہو جائیں گے. آپ نے خواجہ سعد رفیق کی بھی سنا, انہوں نے کہا چیچک زدہ پارٹیز ہیں, ماروسی سیاست ہے, یعنی کہ کنگ شپ ہے. بڑی دلچسپ بات ہے, اس دن کوئی ذکر کر رہا تھا کہ پی ایم ایل این کو لے لیں تو اوورسیز کے جو ہیڈ ہیں سعد ڈار صاحب ہیں, جو یوتھ ہے آپ چیک کریں, ہم نے بھی چیک کیا تھا, پی ایم ایل این کے یوتھ کے جو ہیڈ ہیں وہ کیپٹن صفدر ہیں, مریم نواز صاحب چیف آرگنائزر ہیں, حمزہ شہباز چیف منسٹر بن چکے ہیں اور کینڈیڈیٹ رہے ہیں, اور شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ سلمان شہباز جو کہ سیاست پہ ابھی ایسے تو نہیں آئے, لیکن اس دن کہا تھا انہوں نے جب لوٹے تھے کہ کسی نے پوچھا کہ آپ سیاست کریں گے, انہوں نے کہا جی ہاں سیاست نے ہمارے ساتھ جو کیا اب ہم بھی سیاست کریں گے. لیکن دیکھیں جمعہ 2 دن ہوئے ہیں, انہوں نے کل پرسوں ٹویٹ کر دی کہ یہ 3 جوکرز جو رہ چکے ہیں فارن فائنانس منسٹرز, اس میں انہوں نے مفتیٰ صاحب کو بھی جوکر قرار دے دیا. اور از اٹ سم تھنگ دیٹ شوڈ بی ڈن, اینڈ ان کو بیکاز ہی از شریف, دیٹ از وائی ان کو لگا کہ یہ وہ کہہ سکتے ہیں ہی کین گیٹ اوے ود اٹ. مفتیٰ صاحب نے یقینی طور پہ, ہمیں لگتا ہے کہ پارٹی ڈسپلن ایک ہوتا ہے, ایک طور طریقہ ہوتا ہے, انہوں نے جتنا وہ کہہ سکے انہوں نے کرٹیسائز کے نام لے لے کے ایشوز پہ کرٹیسائز کریں, ایشوز پر پوزیشن لیں, ہی ٹک نیمز اور کرٹیسائز کرتے رہے. اینی وے آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ انٹو دیٹ. لیکن بات یہ ہے کہ یہ جو کوئٹہ میں جو ان کی پہلی میٹنگ ہو رہی ہے اور جو شروعات ہیں, ہمیں لگتا ہے اچھا ہے, یہ پارٹی کے اندر کے معاملات کے لیے بھی اچھا ہوگا, رائٹ کائنڈ آف پریشر آن رائٹ ایشوز. اور دوسرا یہ کہ یہ وہ اس وقت وہ یہ حالات ہیں کہ پاکستان میں اگر آپ جس پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں, آپ کا اپنا ایک سچ ہے, ایک آپ کی اپنی کہانی ہے, ایک آپ کی اپنی بات ہے, آپ کا اپنا منطق ہے, کوئی دوسرے کی بات نہیں سن رہا, بالکل بھی نہیں سن رہا. تو اس لیے بہت مشکل ہوتا ہے بات کرنا. آپ کسی سے بات کریں, دونوں سائڈز کی اپنی بات ہے. اگر آپ بات کریں پی ٹی آئی کے لوگوں سے, وہ کہتے ہیں او جی دیکھیں یہ چلے ساری چور ہیں, کم از کم عمران خان کم چور ہے. پھر وہ کہتے ہیں جی وہ دیکھیں ان کو تو 30 سال ملے, عمران خان کو 3.5 سال ملے, اور یہ ایماندار ہیں تو یہ بہتر ہے. تو کچھ اور بھی آپ کہہ دیں, وہ کہیں گے نہیں جی ہی از آ پرسن. اور جو پی ڈی ایم کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی وہ دیکھیں یہ تو فتنہ ہے, یہ تو نفرت پھیلاتے ہیں, یہ تو یہ ہیں یہ ہم جو کہہ رہے ہیں ہم ٹھیک کہہ رہے ہیں, اور ہمارے جو لیڈر ہیں وہ ٹھیک ہیں. تو یعنی کہ اور پیپلز پارٹی کی اپنی پوزیشن ہے ان معاملات پہ. تو یہ جو ایک اتنا زیادہ ایک پولرائز ماحول ہے, اس میں بہت اچھا ہے کہ یہ ہوپ فلی اور پارٹیز کے لوگوں کو بھی یہ ساتھ اپنے ملائیں گے. کہہ تو رہے ہیں کہ جی پی ٹی آئی کے لوگ بھی آئیں گے, یہ بھی ہم بات کریں گے, پلیٹ فارم ایک کامن ڈیولپ کریں گے ایشوز بیسڈ. بہت اچھا. اینڈ پھر ہم آئی مین آئیڈ لائک ٹو کنکلوڈ ویسے ہی کہ یہ کوئی نئی وئی پارٹی نہیں بن رہی, یہ جو کر رہے ہیں اچھا کر رہے ہیں. البتہ پی ایم ایل این میں جو لوگ ناراض ہیں وہ اپنی ناراضگی کا ان اے سینس اظہار بھی کر پائیں گے, اور یہ بھی بتائیں گے کہ وی آر نو پش اوورس. اور جہاں تک آگے کیا ہوگا, تو یہ کل بھی بات ہو رہی تھی کہ دونوں طرف ہم دیکھیں گے, پی ٹی آئی اور پی ڈی ایم, جب الیکشن کا وقت آئے گا, فی الحال نہیں ہے, جب الیکشن کا وقت آئے گا تو دونوں ول گو آفٹر جنرل باجوہ. اور کہ جو جنرل باجوہ نے اپنے دور میں کیا پولیٹیکل مینیپولیشن, ہم سن رہے تھے نواز شریف صاحب نے کہا کہ جی نہ تو نام چھپے ہوئے ہیں نہ شکلیں چھپی ہوئی ہیں, کس نے کیا کیا سیاست کے ساتھ, اور انہوں نے اپنی شخصیت کے ارد گرد جو کرنا تھا کیا. اچھا دوسرا ہم دیکھ رہے تھے کہ خواجہ سعد رفیق نے ایک جو ہی اسٹرک کنسلیٹری نوٹ, انہوں نے کہا جی
دونوں جو سب اپنی اپنی غلطیاں مانیں اور غلطیاں مان کے ایک کامن پوزیشن اپنایا اور پھر آگے چلیں، پھر الیکشنز مانے خیز ہوں گی. یہ بات بالکل ٹھیک ہے. دس از دا ریئل ایشو، دس از دا ریئل چیلنج. کٹی شٹی کریں لمبی لمبی جیسے کچی کا جماعت کے بچے کرتے ہیں، اس سے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اور وہ کٹی کریں گے تو نہ تو آپ انقلاب لانے والے ہیں نہ آپ انقلابی ہیں. ہاں آپ میں سے کوئی کہتا ہے جی ہم زیادہ پرنسپلڈ ہیں، تو ٹھیک ہے بات کریں، اپنی بات منوائے پرنسپلز کی بیسس پہ. یا آپ کہہ رہے ہیں جی ہمیں زیادہ کمٹمنٹ ہے جمہوریت سے، تو آپ پھر وہ طریقے اپنائیں کہ وہ جو جمہوریت ہے اس کو آگے لے کے چلیں. اور ایوری بڈی ہیز ٹو پلے ود ان دا رولس. یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی کسی کا خیال ہو کہ میری ہی بات چلے گی اور کسی کی نہیں چلے گی. بات چلنی چاہیے آئین کی اور قانون کی، اور یہ ایک ایولیوشنری پروسیس ہے. اس پہ فوراً لوگ ہمیں کہتے ہیں جی کیا بچوں والی بات ہے آئین اور قانون، کدھر ہے آئین اور قانون؟ تو آئین اور قانون ہوگا تو پھر بات بنے گی. کیونکہ آئین اور قانون نہیں ہے اس لیے وی آر ان دا میس دیٹ وی آر ان. آخر میں یہ کہتے چلیں کہ ہمیں لگ رہا تھا پہلے، جو ہمیں خبریں مل رہی تھیں کہ کوئی بڑی جلدی فوری طور پہ کوئی آئی ایم ایف کو بتایا جائے گا کہ جی ہم ABCD یہ کرنے لگے ہیں، چلیں جی لیٹس سیٹ دا بال رولنگ، آپ آئیے بات چیت کرنے کے لیے. اب ہمیں یہ جو پتہ چل رہا ہے بات کر کے بڑے سینئر لیول پہ کہ اس وقت فائنانس جو سنبھال رہے ہیں لوگ، ان کا یہ موڈ نہیں ہے کہ فوری طور پہ آئی ایم ایف سے بات کریں. ابھی بھی یہ اسٹریس اس بات پہ ہے کہ جی آئی ایم ایف وہ ہمیں چاہ رہی ہے کرے جس سے کہ پاکستان کی عوام کچلی جائے گی، تو اس لیے ہم نے ابھی فوری طور پہ ہم نیگوسیٹ کر رہے ہیں لیکن ہم کچھ کنکلوڈ نہیں کرنے لگے. تو اب کتنا موڈ ہے آئی ایم ایف کا نیگوسیٹ کرے، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. یہ البتہ ضرور ہے کہ یہ ہم دیکھ رہے تھے کہ جی امریکہ وہ کہہ رہے ہیں ہم ہیلپ کریں گے. دوسری طرف سے یہ بھی ایکسپیکٹیشن ہے کہ قطر جائیں گے ڈار صاحب، تو اس سے کچھ فائدہ حاصل ہوگا. لیکن جو ہمیں سمجھ آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ابھی بھی کوئی فوری طور پہ کوئی حل سامنے نہیں آ رہا. دس از کلیئر کہ کوئی کچھ آپ کے لیے سبسٹینٹیولی نہیں کرے گا جب تک آپ کی آئی ایم ایف سے ڈیل نہیں ہوگی. اور حکومت وقت جو ہے وہ آئی ایم ایف سے ان دا کرنٹ سچویشن آن دا کرنٹ کنڈیشنز، وہ کہہ رہے ہیں جو اگر ہم نے آپ کے ساتھ اگری کیا تو اٹ ول ہٹ دا آرڈنری پاکستانی، ایوریج پاکستانی ان اے وے کہ ہم وہ افورڈ نہیں کر سکتے. تو یہ بھی لگتا ہے کہ حکومت کے اندر یہ بھی ایک ٹینشن چل رہی ہے، بیکاز ایک دھڑے کا خیال ہے کہ بس کریں اینڈ گیٹ گوئنگ گیٹ موونگ، کیونکہ پھر اس کے نتیجے میں اور آپ کو فوائد حاصل ہوں گے، اور لوگ آئیں گے، آپ کے دوست آئیں گے جو آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں. اور دوسری طرف ایک یہ دھڑا ہے جو کہتا ہے کہ نہیں جی یہ آئی ایم ایف ہم پر پریشر ڈال رہی ہے نیڈلیسلی تھنکنگ وی آر ان اے ویک پوزیشن، ہم اپنی پوزیشن کو اسٹرینتھن کریں گے اور پھر ہم بات آگے بڑھائیں گے. تو لیٹ سی کہ کیا ہوتا ہے. لیکن سچویشن ہے بڑی ٹف اس وقت. میں تو سے اتنا ہی. خدا حافظ. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.